عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق تھی نا افواہیں. ظاہر ہے کہ وہ تو اگر ملاقات ہوتی تو افواہیں بھی ختم ہو جاتی, پھر اس کو کلیریفائی بھی نہیں کیا گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کے پارٹ پہ گورننس کی بات ابھی کی سید علی ظفر صاحب نے. یہ ایک تو ایک رپورٹ آپ نے وہ دیکھی, پھر آپ نے یونائٹڈ نیشن کے ہیومن رائٹس کمشنر کی گفتگو آپ نے سنی, جس میں کہ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 26 اور جو 27 ہے یہ بالکل جو ہے یہ اس کے بہت خطرناک نتائج نکلیں گے. آپ نے وہ سٹیٹمنٹ سنا ہوگا. تو گورننس کی تو آپ کی حکومت کے اوپر بھی بہت سارے جو ہے وہ ایک چارج شیٹ جو ہے وہ بنتی نظر آ رہی ہے اس وقت. دیکھیے گورننس جو ورڈ ہے یہ بڑا ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. اس میں آپ کسی بھی سائڈ پہ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں, اور ہر صوبے کی گورننس کے حوالے سے آپ چیلنجز تو ہیں, کر سکتے ہیں بات, لیکن یہاں کے پی کی صرف گورننس کی بات نہیں ہو رہی. گورننس بھی سب سے پور چاروں صوبوں میں سب سے پور, اور اس کے بعد جو چیلنجز ہیں خاص طور پہ ٹیررزم کے حوالے سے, اس میں آپ کا مکمل طور پہ عدم تعاون, اور تیسرا افغانستان کے ساتھ جو فیڈرل گورنمنٹ, اور افغانستان نہیں صرف افغان طالبان رجیم کی میں بات کر رہا ہوں, نہ ہم افغانستان کے خلاف ہیں نہ افغان عوام کے خلاف ہیں, اور جو یہاں پہ افغان موجود ہیں ان کی وجہ سے جو غیر قانونی طور پہ, لیٹ می کریکٹ مائی سیلف, غیر قانونی طور پہ یہاں موجود ہیں ان کے حوالے سے جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس سلسلے میں بھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے نہیں کر رہی. خیبر پختونخوا کے اندر جو افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا عمل تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, آپ کہہ رہے ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا جو غیر قانونی طور پہ یہاں پہ مقیم ہیں. اور اب بات یہ ہے کہ آپ ایشو دیکھیں نا, ایشو آپ کی نیشنل سیکیورٹی کا ہے. آپ اپنے جو سیاسی اختلافات ہیں دوسری جماعتوں کے ساتھ یا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, ان کی آڑ میں جو پالیسی گورنمنٹ بناتی ہے جو ملک کی سلامتی کے لیے داخلی اور خارجی ضروری ہیں, آپ ان کے راستے میں روڈ اٹکانا شروع کر دیتے ہیں. اصل ایشو یہ ہے, تو آپ کو یہ صرف گورننس کی بات نہیں ہے. ٹھیک, یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ جس کے اوپر گورنر راج کا جو ہے نفاذ ہو. دیکھیں صوبے میں امن تو آپ نے لے کے آنا ہے, اس سے آپ نے دیکھیں یہاں اسلام آباد میں دھماکہ ہوتا ہے, 12-14 لوگ یہاں شہید ہو جاتے ہیں. تو اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے, چہرہ ہے پاکستان کا. تو اگر اسلام آباد کے اندر بھی دہشت گرد اپنی کا, اور روٹ سارا وہی ہے, ثابت وہی ہوتے ہیں جناب, ہینڈلر افغانستان سے, جو دہشت گرد وہ افغانستان سے, اس کے بعد دوبارہ جو بھی اٹیک ہوتا ہے FC وہ دیکھیں وہ سارا افغانستان. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جب آپ کو پتہ ہیں اور آپ انہیں ٹریک ڈاؤن کر رہے ہیں, ٹریس کر رہے ہیں, تو پھر ان کے خلاف آپ نے عمل لانے کے لیے کارروائی تو کرنی ہے. اور اس میں اگر آپ کی صوبائی حکومت بالکل جو ہے وہ آپ سے چلے, میں بالکل نہیں کہوں گا, لیکن جتنا تعاون چاہیے اگر اتنا نہیں کر رہی تو ایک حد تک برداشت کر رہے ہیں. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ کل گورنر راج جو ہے وہ لگنے جا رہا ہے, لیکن ایک امکان کے طور پہ یہ ایک آپشن موجود ہے. یہ تو ہے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کی جو بہن ہے اور انڈین میڈیا, دیکھیں دو باتیں ہیں اس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل جو انٹرنیشنل میڈیا پہ جہاں مرضی کوئی بات جا کے کرے اس کا رائٹ ہے, لیکن ناٹ ود انڈیا. انڈیا بالکل ایک الگ بات ہے. پورا دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا ایک طرف, انڈیا ایک طرف. انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے, اور پھر وہاں جا کے آپ اپنا جو کہتے ہوتے ہیں کہ ڈرٹی لینن اپنے گھر میں بندہ دھوئے, وہاں جا کے آپ دھو رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی شکایت ہے کچھ ہے, پاکستان میں بات کرتے ہیں, ابھی کر نہیں رہے. ہمارے بھائی علی ظفر صاحب کوئی ممانعت ہے, ہم سے زیادہ ٹائم آپ نے انہیں دیا, مزید بھی دیں, بات کریں. ہر چینل پہ کرتے ہیں, اسمبلی میں کرتے ہیں. ان کے کلپ ابھی میں ایک اور پروگرام میں تھا, اس میں چلائے گئے, بیرسٹر گور کے چلائے گئے, اسد کیسر کے چلائے گئے, سینٹ میں بات کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی زبان بندی ہوئی یہ بات نہیں کر سکتے, ہر فورم پہ کر رہے ہیں, کھل کے کر رہے ہیں. لیکن آپ انڈیا جو اس وقت ہم نے انڈیا سے جنگ جیتی, انڈیا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتا کہ جہاں وہ پاکستان کے خلاف بات نہ کرے. وہ اس ریجن میں ہو, بین الاقوامی کوئی فورم ہو, تو اس دشمن کے ساتھ جا کے آپ اپنا یہ ڈنڈورچا پیٹ رہے ہیں. یہ انتہائی قابل افسوس ہے, یہ انتہائی قابل مذمت ہے. جا کے آپ BBC پہ بات کریں, فلاں کریں, وہ اور سبجیکٹ ہے. انڈیا ہمارے لیے بڑا ایک سینسٹیو اور بڑا اس کا, چلے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا نقصان پھر ان کو ہونے دیں. آپ سمجھتے ہیں اگر یہ غلط ہے تو ان کا ووٹر سپورٹر اس بات کا فیصلہ کر لے کہ ان کی طرف سے یہ فیصلہ غلط تھا کہ وہ وہاں پہ جا کے بات کریں. دیکھیں جو ملک سے محبت کرتا ہے وہ تو بالکل اس چیز کو مائنڈ کرے گا کہ آپ انڈیا کے میڈیا کا سہارا لیں. اور جو آپ نے بات کی نا کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ملاقات نہیں ہوئی, چلیں اس کو تو بات میں کر چکا ہوں. آپ نے کہا کہ کلیریفائی بھی نہیں کیا گیا. فلور آف دا ہاؤس پہ میں نے کھڑے ہو کے سینٹ میں یہ بیان دیا کہ عمران خان صاحب بالکل مکمل صحت مند ہیں,
اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. بہت دیر سے دیا جب تک کہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو گئی تھی. اس کے بعد پہلے کی بات ہے, جب تک بہت ہائپ کریٹ ہو گئی تھی ڈاکٹر صاحب, اس وقت میں نے کلیئر کیا گورنمنٹ کی طرف سے, اور پھر میں نے ساتھ ہی کیٹیگوری کے لیے بات بتائی کہ معلومات کی بنیاد پہ اور میری جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے ان سے رابطے کے بعد میں آپ کو یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. یہ گورنمنٹ کی طرف سے تھا, کیونکہ اتنا جھوٹ پھیلایا جا رہا تھا دوبارہ میں کہوں گا سوشل میڈیا کے اوپر, ان کی صحت کے حوالے سے, ان کی زندگی کے حوالے سے. خدا نہ خواستہ ہماری ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. اچھا, اب یہ چونکہ اب گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو خدا کا واسطہ ہے بھائی, سیاست کو سیاسی دشمنی کی حد تک رکھو. سیاسی مخالفت, دشمنی بھی لفظ کیوں استعمال کریں ہم, سیاست کو سیاسی مخالفت کی حد تک رکھو. آپ لوگ اسے ذاتی دشمنی بنا لیتے ہیں, ہم تو نہیں کرتے وہ. میں سید علی ظفر صاحب آپ کو اس کے اوپر کمنٹ کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے جواب بنتا ہے کہ ایک سچویشن جو ہے وہ ایسی ہے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات ہوں, ان کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو, دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو, تو صوبے کا جو نیریٹو ہے یا صوبے کے جو سی ایم ہے ان کا نیریٹو بالکل مختلف ہے وفاق سے. تو یہ ایک ریزن بن سکتی ہے جو نیشنل سیکیورٹی کو چیلنج کی بات کی ہے ابھی. یہ بہت بڑا جملہ ہے جو کہ طارق فضل صاحب نے بتایا ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر پاکستانی, چاہے میں ہوں, چاہے آپ ہو, چاہے کوئی اور ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو, چاہے پی ایم ایل این کا ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو, چاہے کسی اور جماعت کا ہو, ہر پاکستانی چاہے گا کہ دہشت گردی ختم ہو. یہ جو کینسر ہے اس کا, اس کو ہم نکال کے پاکستان سے باہر پھینکیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اس پہ سیاست بھی نہیں ہونی چاہیے, نہ ایک دوسرے کے خلاف الزام لگانا چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک تاریخ کا انسیڈنٹ ضرور بتاؤں. حکومت تھی پیپلز پارٹی سندھ میں, اور حکومت تھی فیڈریشن آف پنجاب میں پی ایم ایل این کی. تو پی ایم ایل این نے کہا کہ ہم نے گورنر راج لگانا ہے کراچی میں اور سندھ میں, کیونکہ وہاں بہت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی, کلنگز ہو رہی تھیں, آپ کو یاد ہے, اور بڑے بڑے ہستیاں جو تھیں ان کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا, اور بھٹا چل رہا تھا, اور ٹیررزم بھی تھا, اور سیکٹیرین وائلنس بھی تھا, شیعہ سنی فسادات تھے, یہ سب کچھ چل رہا تھا. اور ایک کوشش کی گئی کہ وہاں گورنر راج لگایا جائے. وہ معاملہ گیا سپریم کورٹ تک, انہوں نے کہا یہ وجوہات نہیں ہوتی, اس پہ گورنر راج یا آرٹیکل 234 نہیں لگ سکتا. آرٹیکل 234 کسی اور سچویشن میں لگتا ہے. یہ لا اینڈ آرڈر پوزیشن جو ہے, یہ حکومت اپنا کوشش کر رہی ہے, وہ کرتی رہے گی, اور اگر لوگوں کو پسند نہیں آئی حکومت تو الیکشن میں لوگ ووٹ کر کے اس کو نکال سکتے ہیں. لیکن یہ کسی دوسرے کا حق نہیں کہ وہ آ کے یہ کہے کہ آپ صحیح کام نہیں کر رہے, اس لیے آپ کو ہم ہٹا کے گورنر راج لگا رہے ہیں. یہ جمہوریت کا حصہ نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. تو میں صرف اس کا یہ جواب اس لیے اس طرح دوں گا کہ ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ ٹیررزم ختم ہو. کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا الزام لگانا کسی کے اوپر کہ نہیں آپ ٹیررسٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ بلکہ میں تو کہوں گا جو یہ الزام لگاتا ہے کسی ثبوت کے بغیر, وہ الزام لگانے والے کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پاکستانی ایسا ہوگا جو کہ ٹیررزم کو, دہشت گردی کو فروغ دینا چاہے یا اس کے خلاف کاروائی نہ کرنا چاہے. ٹھیک, اچھا, میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی. ٹھیک, اب یہ ڈاکٹر صاحب ایک تو اس سے پہلے کہ شرجیل صاحب سے وائنڈ اپ کرواؤں, مگر ایک نوٹیفیکیشن کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ نہیں حل ہوا ابھی تک. وہ ابھی اعظم نذیر طاہر صاحب نے کہا, مگر یہاں تک بھی اب دیکھیں نا, جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کلیریفائی آپ کرتے ہیں اس وقت پہ جب کہ بہت زیادہ معاملہ گمبھیر ہو جاتا ہے. وزیر اعظم کا جانا اچانک, پھر نوٹیفیکیشن کا نہ آنا سی ڈی ایف کے, یہ کیا معاملات ہیں سر؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی گمبھیر معاملہ نہیں ہے. یہ بھی ہماری جو سیاسی ناک پدندیش دوست جن کا آپ کے پروگرام میں بار بار میں ذکر کر رہا ہوں, جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے پاکستان کے اندر اور اس سے باہر, یہ اس طرح کی افواہ سازی اور اس طرح کا جھوٹا اور پروپیگنڈا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی اسے کچھ میڈیا کے لوگوں نے بھی اس کے اوپر کوئی بات کی ہے. یہ نہ تو کوئی معاملہ ہے اور نہ یہ گمبھیر ہے, یہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے. اس کے اوپر ایمبیگویٹی یا کسی طرح کا ڈاؤٹ ہونا نہیں چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے, میں ایک لائن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے آئین کا یہ حصہ ہے کہ جو آرمی چیف ہوں گے انکمبنٹ, موجودہ آرمی چیف, وہی سی ڈی ایف ہوں گے, چیف آف دی ڈیفنس فورسز. اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو بھی آرمی چیف ہوں گے
وہ آٹومیٹیکلی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے اور اس عہدے کی جو مدت ہے وہ ہے 5 سال. تو اس میں ایمبیگوٹی کس چیز کی ہے؟ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, یہ بالکل کلیئر ہے. دیر اس سے پہلے بھی جو آرمی چیف کی مدت تھی, اصل سوال یہ ہے کہ پہلے بھی آرمی چیف کی مدت جو تھی وہ 5 سال تھی. اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے, 27 تک کا تو معاملہ ہے نا, وہ تو بالکل درست ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مگر جو سی ڈی ایف کا چیف آف 27 تک کا معاملہ نہیں ہے, اب یہ آرمی چیف کی بات 2030 تو سی ڈی ایف کا جو, ہاں تو پھر نوٹیفیکیشن یہ واضح کرے گا نا سر کہ سی ڈی ایف کا جو ہے وہ یہاں سے ٹینیور شروع ہو رہا ہے اور یہاں تک, اسی لیے نوٹیفیکیشن نے آنا ہوتا ہے. نہیں, نوٹیفیکیشن ظاہر ہے پرائم منسٹر باہر ہیں, وہ آ جائے گا, لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں آلریڈی سیٹلڈ ہیں اور اب یہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے. اب یہ کسی کی سویٹ ول کے اوپر نہیں ہے کہ اور جو نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ مدت طے کرے گا یا مدت نہیں طے کرے گا, یہ اب پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے, لہٰذا اس میں کسی طرح کی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. اچھا, میں کوئکلی شرجیل صاحب آپ سے بھی اسٹیٹمنٹ اس کے اوپر لے لوں. نواز شریف صاحب نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ احتساب ہونا چاہیے. کیا ان سارے جو بیانات ہیں اور یہ سارے احتساب ان کا جو کہ بڑے مجرم ہیں, تو یہ اس سے کچھ جڑا ہوا معاملہ لگتا ہے آپ کو؟